السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ جاری ہے، جس میں سب سے پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا تذکرہ کیا اور تیسری بیوی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم آدھا کر چکے ہیں، اور باقی کا آدھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا ہے وہ اس حصے میں بیان کریں گے۔ اس سے پہلے حصے میں پارٹ 1 میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ بیان کیا تھا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 48 ایئرز جو ہیں وہ عالم بیوگی میں بسر کیے ہیں۔ اس عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت کا ایک عظیم مرکز تھی۔ ان سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی بھی ایسی مشکل پیش نہیں آتی تھی جس کا حل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نہ ہو، یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اسنا کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کر دیا کرتی تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث فقہ تاریخ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور قول یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم خطیب نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات کو بیان کرنا شروع ہوں گے تو بہت لمبا چلا جائے گا۔ ہم چونکہ ان کی زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو علمی خدمات کے حوالے سے ان کو اگر صرف اتنا سا ہی کہا جائے کہ وہ محسنہ امت ہیں تو ان کو یہ کہنا متعلق کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 200 کے لگ بھگ مستفیدین ہیں، فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں، جن میں اکابر صحابہ کے علاوہ تابعین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور اگر کسی صحابی کو کسی انسان نے ایمان کی حالت میں اور اسلام کی حالت میں دیکھا ہو تو وہ تابعی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے لوگوں میں فائدہ اٹھانے والے میں سے چند مشہور کا نام ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، عمرو بن عاص، عبداللہ بن زبیر، حضرت بریرہ، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور اس کے علاوہ چند اور صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ اکابر صحابہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کے متعلق معلومات لیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی حدیث روایت کرتی تھی تو اس کا پس منظر بھی بیان کر دیتی تھی، جس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی تعویل کرنے اور بات کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ وہ تقلید کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اکثر کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقلید نہ کرنے کو برا محسوس کرتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تقلید یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی امام چن لیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسی کی بات ٹھیک ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہو تو اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر بات پہ ترجیح دینا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید کو پسند نہیں کرتی تھی، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال کی حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے صحابہ کرام سے اختلاف بھی کیا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ یہ صحابی نے بیان کر دیا تو ٹھیک ہے، وہ اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں مل رہی تو وہ اس کو ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ اس کی مثال کے طور پر ہم آپ کے سامنے واقعہ رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بیان کیا کہ 3 چیزیں نجس ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آدھی بات سنی ہے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فقرہ فرما چکے تھے،
یعنی کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی لائن بول چکے تھے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ سے اختلاف کر کے اس بات کو مکمل کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہودی کہتے ہیں کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھر اور گھوڑا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. تب بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، قرآن میں اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، سورۃ روم کے اندر ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس کے علاوہ سورۃ فاطر میں ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. یعنی کہ انہوں نے پھر قرآن سے دلیل دے کر کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی مدد نہیں کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط سنا ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز آگے حضرت عائشہ کی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے بیان کر دیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقلید نہیں کی بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. اور جہاں پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں ہمارا امام کیا کہتا ہے تو اس صورت میں ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہلے لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مردے پر اہل خانہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنی تو اس کے ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازے سے گزرے، اس کے عزیز و اقارب رو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے. تو مطلب یہ تھا بھگت رہی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اپنی اعمال کی وجہ سے سزا بھگت رہی ہے. جبکہ رونے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اس پر دکھی ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ وہ اس سے زیادہ تکلیف میں ہیں، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہو. اور قرآن پاک میں بھی واضح موجود ہے کہ کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا. ویسے بھی اللہ رب العزت کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو کیوں دیں گے؟ اللہ رب العزت سے بڑھ کر تو کوئی عادل ہی نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر صحابی تھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا خدا ابو سعید پر رحم کرے، لباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اعمال تھے، یعنی کہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو دیکھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز عصر اور نماز فجر کے بعد کوئی نماز یعنی نفل اور سنت جائز نہیں ہے. بظاہر اس میں ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنی تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس طرح نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آفتاب طلوع کے وقت یا غروب کے وقت تا کر نماز نہ پڑھے، یعنی کہ زوال کے وقت میں نماز ادا نہ کرے. اس کا مطلب یہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا. فضائل اخلاق کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت بلند تھا. وہ بے حد فیاض، مہمان نواز، غریب پرور تھی. ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے. انہوں نے اسی وقت سب غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیے. اس دن وہ روزے سے تھی. شام ہوئی تو خاتمہ نے کہا ام المؤمنین کیا یہ اچھا ہوتا آپ اس رقم سے کچھ گوشت افطار کے لیے خرید لیتی. فرمایا کہ تم نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا، یعنی کہ اتنی زیادہ فیاضی تھی کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ جو وہ صدقہ کریں اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیتی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی. انہوں نے ان کو عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ہی ساری رقم اللہ کے راستے میں دے دی اور دوپٹے کا گوشہ جھاڑ دیا. موطا امام مالک رحمہ اللہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے تھی. گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی. انہوں نے لونڈی کو حکم دیا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو.
سوال کرنے والی کو یہ روٹی دے دو۔ لونڈی نے کہا شام کو افطار کس چیز سے کریں گے؟ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیتاً بھیج دیا، تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ لونڈی سے فرمانے لگی دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز بھیج دی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی فیاضی کی کوئی حدود مقرر نہیں تھی، بہت ہی زیادہ فیاضی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ان کے بانجی اور منہ بولے بیٹے تھے، اکثر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ خالہ کی فیاضیوں کو دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ گھبرا گئے اور ان کے منہ سے نکل گیا اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئی اور قسم کھا لی کہ اب وہ ابن زبیر سے نہیں بولیں گی۔ ان کے ترک کلام نے جب لمبا عرصہ پکڑا تو عبداللہ بن زبیر بہت گھبرائے اور بڑی مشکل سے عبد الرحمن بن اسود کو اور مسعود بن مخرمہ کو درمیان میں ڈال کر اپنا قصور معاف کروایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم توڑنے کے لیے کفارہ میں 40 غلام آزاد کیے۔ جب انہیں یہ واقعہ یاد آتا تھا تو روتے روتے آنچل تر ہو جاتا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ انہیں جو بھی قیمت ملی وہ سب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات دن زیادہ تر عبادت میں یا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں گزرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ نرم مزاج تھی، دشمنوں اور مخالفوں کو بھی وہ معاف کر دیا کرتی تھی۔ مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت نے واقعہ فقہ میں غلط فہمی کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کا بہت زیادہ رنج تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضرت حسان بن ثابت کو معاف کر دیا تھا اور وہ ان کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض رشتہ دار حضرت حسان کو واقعہ فقہ کی وجہ سے برا بھلا کہنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور فرمایا ان کو برا مت کرو، یہ برا مت کہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شعراء مشرکین کو جواب دیا کرتے تھے، یعنی کہ جب مشرک اپنی شاعری پیش کرتے تھے تو یہ اپنی شاعری کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ معاویہ بن خدیج نے جب ان کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا تو وہ ان سے قبیدہ خاطر تھی، لیکن جب انہوں نے سنا کہ میدان جہاد میں معاویہ کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے ہیں تو انہوں نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے دل کو صاف کر لیا۔ وہ غیبت اور بدگوئی سے سخت اجتناب کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ کسی بھی حدیث کو مروی کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی بدخوئی کا یا توہین کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ ان کی وسعت قلب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوکنوں کی خوبیاں بیان کیا کرتی تھی اور خوش دلی کے ساتھ بیان کرتی تھی۔ اگر کبھی کوئی عبرت ناک بات سامنے آتی تو رونے لگ جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ سے تہجد گزار تھیں اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی۔ تہجد کے ساتھ ساتھ چاشت کی نماز کا بھی انہوں نے ساری عمر ناغہ نہیں کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ زیادہ تر روزے میں ہی رہتی تھی، حج کی بھی شدت کے ساتھ پابند تھی۔ ایک دفعہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا کہ مجھے رونا آ جاتا ہے۔ ایک شاگرد نے پوچھا کیوں، تو فرمایا کہ مجھے وہ حالت یاد آتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑا۔ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دن میں 2 بار بھی پیٹ بھر کر روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی تو صحیح بخاری میں ہے کہ ان کی بیعت خلافت کے بعد ازواج مطہرات نے چاہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجیں تاکہ وراثت کا مطالبہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، میرا تمام جو بھی میں چھوڑ کے جاؤں وہ صدقہ ہوں گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مصارف جس جائیداد سے ادا کیا جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کرتے تھے، اسی جائیداد سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصارف کو ادا کیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے 12,000 درہم سالانہ دیے۔
اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں، یعنی کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کی عہد خلافت میں امت مسلمہ میں خوفناک فتنہ اور سازشوں نے سر اٹھایا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ، ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ضعیف العمر بہت زیادہ، یعنی کہ ان کی ایج بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خون سے بھر گیا، یعنی انہیں بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ جب حضرت خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو بعض صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کا ایک گروہ اس بات کے لیے اٹھا کہ ہم قصاص لیں گے، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اس جماعت میں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت زیادہ دکھ تھا، اس لیے وہ بھی اس نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہو گئی۔ اس جماعت کا خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان میں سے بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب تک کامل تحقیق نہ ہو جائے اور قاتلوں کا صحیح طرح پتہ نہ چلے تب تک میں حد جاری نہیں کر سکتا، یعنی کہ شک کی بنا پر حد جاری نہیں کی جا سکتی، تحقیق کے بعد حد جاری کی جائے گی۔ اس اختلاف کی بنا پر جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاح احوال کے لیے اپنی جماعت کے ہمراہ بصرہ گئیں۔ بدقسمتی سے وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ پیش آ گئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف بہت زیادہ جانی نقصان ہوئے، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں فتح حاصل ہوئی۔ انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا، عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی یہ جنگ یاد آتی تھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کاش میں آج سے 20 برس پہلے معدوم ہو چکی ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ میں شہادت پائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ کوفہ سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور انہوں نے اہل عراق کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کی اور ان کے واقعے شہادت کی تفصیل بیان کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ رب العزت علی پر رحمت نازل کرے، ان کو جب بھی کوئی بات پسند آتی تھی تو یہی کہتے تھے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ اہل عراق ان پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد احترام کیا، تاہم ام المومنین کو اگر ان سے کوئی اختلاف ہوتا تو وہ برملا اس کا اظہار کر دیتی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 18 سال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں بسر کیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مبالغہ رائی کر دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بغاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کافر ہو جائیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتی۔ 18 رمضان کو نماز وتر کے بعد رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ جنازے میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ رات کے وقت اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا تھا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلی تو تمام اہل اسلام میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی کنیت ام عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر رکھی ہوئی تھی۔
آخر میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود فرمائی ہوئی باتوں کو تھوڑی سی باتیں بیان کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر وہ کہا کرتی تھیں کہ میں فخر نہیں کرتی لیکن بطور واقعہ کے بیان کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے چند باتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیوی تھی جو کنواری تھی، باقی جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی تھیں وہ سب شادی شدہ تھی، بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی۔ دوسری خوبی وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا کر کہا تھا کہ حضرت عائشہ سے شادی کر لیں۔ تیسری ان کو یہ خوبی ملی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیت برات نازل کی تھی، جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ جب منافقین نے الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی کو آسمان سے آیات اتار کر بیان کیا۔ چوتھی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں۔ پانچویں خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ چھٹی خوبی وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ ساتویں خوبی وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نزول وحی کے وقت ازواج میں سے صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جایا کرتی تھی۔ آٹھویں خوبی یہ بیان کی ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ نویں خوبی یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب اللہ رب العزت کی مہمان ٹھہری تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ 10ویں خوبی وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 11ویں خوبی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمام علماء کرام کا اسلام کا اتفاق ہے کہ اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات اور دینی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ عائشہ کو عورتوں پر اس طرح سے فضیلت ہے جس طرح شوربے میں ملی ہوئی روٹی سرید کو کھانوں کے دوسری اقسام پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باعمل مسلمان بننے کی اور باحیا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جو اگر ہم دین کی خدمت کا کام نہیں کر رہے تو جو کر رہے ہیں ان کے کام کو آگے پھیلا دیا جائے تو آپ کا بھی اتنا حصہ ہو جاتا ہے جتنا محنت کرنے والے کا ہوتا ہے، چونکہ یہ ہمارے اسلاف میں ہمارے وہ لوگ ہیں جن کا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، جن کے ساتھ محبت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ محبت ہی ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اپنی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو اس لیے سبسکرائب کریں کہ آگے مزید جو نالج ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔